محترم احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اردو زبان و ادب کی نشست میں ہم چند موروثی سوالات کا احاطہ کریں گے۔ میں ڈاکٹر نوید عبدالجلیل آپ تمام کا اس نشست میں استقبال کرتا ہوں۔ آئیے سوالات کی ابتدا کرتے ہیں، جس کے لیے ہمارے پاس سب سے پہلا سوال ہے: کس نے ولی دکنی کو اردو شاعری کا بابا آدم کہا؟ سوال کچھ یوں ہے کہ کس نے ولی دکنی کو اردو شاعری کا بابا آدم کہا؟ اور جواب ہے محمد حسین آزاد۔ تو محمد حسین آزاد ہی ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ اردو شاعری کے بابا آدم جو ہے ولی دکنی۔ دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال یوں ہے کہ اس شعر میں کس صنعت کا استعمال ہوا ہے؟ اس شعر میں کس صنعت کا استعمال ہوا ہے؟ اور شعر یوں ہے کہ بے سبب زلزلہ عالم میں نہیں آتا، کوئی بیتاب تہ خاک تڑپتا ہوگا۔ اس میں جو صنعت استعمال کی گئی ہے وہ صنعت حسن تعلیل ہے۔ دراصل حسن تعلیل کسی شعر میں ایسی بات کو وجہ قرار دینا جو حقیقت میں اس کی وجہ نہ ہو، وہ حسن تعلیل کہلاتا ہے۔ تو یہاں جس شعر کا ذکر آیا ہے، اس میں جو صنعت باندھی گئی ہے وہ دراصل حسن تعلیل ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف، اور سوال نمبر 3 ہے: ناسخ کس کا تخلص؟ اور جواب ہے شیخ امام بخش۔ شیخ امام بخش جن کا تخلص ہے ناسخ۔ چوتھا سوال: فورٹ ولیم کالج کی سب سے مشہور کتاب۔ فورٹ ولیم کالج کی سب سے مشہور کتاب ہے باغ و بہار، جو فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی اور بہت مشہور ہوئی، وہ ہے باغ و بہار۔ پانچویں سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ غزل کو اردو کی آبرو کس نے قرار دیا؟ غزل کو اردو کی آبرو کس نے قرار دیا؟ اور جواب ہے رشید احمد صدیقی۔ رشید احمد صدیقی نے کہا تھا کہ غزل دراصل اردو کی آبرو ہے۔ سوال نمبر 6 کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور سوال نمبر 6 یوں ہے: جگر مراد آبادی کے مجموعے کلام کا نام ہے۔ جگر مراد آبادی کا مجموعے کلام ہے آتش گل۔ ساتواں سوال کچھ اس طرح ہے: دکن میں اردو، اس کتاب کے مصنف کون؟ دکن میں اردو نامی کتاب کے مصنف، اور وہ ہے نصیر الدین ہاشمی، جنہوں نے دکن میں اردو نامی اس کتاب کو لکھا۔ آئیے سوال نمبر 8 کی طرف بڑھتے ہیں۔ کس نے اردو خطوط کو مکالمہ بنا دیا؟ اور یہ مکالماتی خصوصیت خطوط کے اندر پیش کرنے والے ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب۔ ان کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ خط کو اس انداز میں لکھتے کہ پڑھنے والا ایسے محسوس کرتا ہے کہ دونوں آپس میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے بات چیت کر رہے ہیں، مکالمہ بازی ان دونوں کے درمیان ہو۔ آئیے سوال نمبر 9 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 9 ہے: ایک چادر میلی سی، یہ کس کا ناول ہے؟ ایک چادر میلی سی ناول کو لکھنے والے ہیں راجندر سنگھ بیدی۔ یہ راجندر سنگھ بیدی ہیں جنہوں نے ناول ایک چادر میلی سی کے عنوان سے لکھا ہے۔ سوال نمبر 10 کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ سوال نمبر 10 کچھ اس طرح ہے کہ آثار سنادید، آثار السنادید کس نے لکھی؟ اور اس کو لکھنے والے ہیں، جواب اس کا ہے سر سید احمد خان۔ اور اس کتاب کے اندر سر سید احمد خان نے دلی کی مشہور عمارتوں کا تذکرہ کیا ہے آثار السنادید میں۔ آئیے سوال نمبر 11 کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور ہمارا سوال نمبر 11 ہے: غبار خاطر کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ کس کے خطوط کے مجموعے کو غبار خاطر کہا جاتا ہے؟ اور اس کا جواب ہے ابوالکلام آزاد۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے جن خطوط کو لکھا اس کو بعد میں غبار خاطر کے نام سے شائع کیا گیا تھا، اسی لیے غبار خاطر جو ہے وہ ابوالکلام آزاد کے خطوط کے مجموعے کو کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 12 کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ اردو کس لسانی خاندان سے تعلق رکھتی ہے؟ تو اردو جو زبان ہے دراصل وہ ہند آریائی لسانی جو خاندان ہے اس سے اس کا تعلق ہے۔ اس کا جواب ہے ہند آریائی
خاندان۔ سوال نمبر 13 جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور سوال نمبر 13 کچھ اس طرح ہے کہ خنوتیت کا امام کس کو کہا جاتا ہے؟ خنوتیت کا امام کہا جاتا ہے میر تقی میر کو۔ تو سوال نمبر 14 مسجد خرطبہ یہ کس کی نظم ہے؟ اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ اس حوالے سے یہ سوال نمبر 14 ہے، اور اس کو لکھا ہے علامہ اقبال نے، اور یہ علامہ اقبال کی بہت ہی معرکۃ الآراء نظم ہے مسجد خرطبہ۔ سوال نمبر 15 اردو کا صوفی شاعر کسے کہا جاتا ہے؟ اردو زبان و ادب میں صوفی شاعر کا درجہ کسے دیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے درد۔ آئیے 16ویں سوال کی طرف بڑھتے ہیں، اور ہمارا 16واں سوال ہے شاعر انقلاب کسے کہا جاتا ہے؟ اور شاعر انقلاب کہتے ہیں جوش ملی آبادی کو شاعر انقلاب ہونے کا درجہ دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 17 یادگار غالب کس کی تصنیف ہے؟ اور یادگار غالب کو لکھنے والے ہیں مولانا الطاف حسین حالی۔ یہ مرزا اسد اللہ خان غالب کی سوانح حیات پر مبنی کتاب ہے یادگار غالب۔ مولانا حالی نے نہ صرف مرزا اسد اللہ خان غالب کی حیات پر اپنی کتاب تحریر کی، بلکہ سر سید احمد خان کی زندگی کے حالات کو بھی حیات جاوید کے نام سے انہوں نے تحریر کیا تھا۔ تو یادگار غالب دراصل مولانا الطاف حسین حالی کی کتاب ہے۔ سوال نمبر 18 کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم، اور یہ سوال نمبر 18 ہے ایک لڑکا یہ کس کی نظم ہے، یا اس نظم کو لکھنے والے شاعر کون ہیں؟ تو ایک لڑکا یہ نظم لکھی گئی ہے اختر الایمان کی جانب سے۔ سوال نمبر 19 ترقی پسند تحریک کے پہلے اجلاس کی صدارت کس نے کی؟ تو اس تحریک کی شروعات میں جو پہلا اجلاس ہوا تھا، تو اس اجلاس کی صدارت کرنے والے ہیں منشی پریم چند، جنہوں نے ترقی پسند تحریک کی اجلاس کی صدارت فرمائی تھی۔ اور 20واں اور آخری سوال ہمارے پاس ہے شاعر رومان کس کو کہا جاتا ہے؟ اور اس کا جواب ہے اختر شیرانی کو شاعر رومان ہونے کا درجہ دیا گیا ہے۔ محترم احباب، یہاں ہمارے اپنے سوالات آج کی نشست کے ختم ہوتے ہیں۔ امید کہ آپ کو یہ سوالات اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کا سبب بنے ہوں گے، اور اس میں مزید بہتری کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں، اور ایسے تمام احباب جو ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں ان سے ادباً التماس ہے کہ وہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیوز بنانے کا سبب بن سکے۔